حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تاریخ کے اس عظیم ہجرت میں ایک مکڑی نے وہ کرشمہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوئے۔ مکہ کے کافروں نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا، جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ گئے۔ ان میں سے 2 لوگ اس غار کے سامنے پہنچے، لیکن اس وقت اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق نے ان کو ایسا روکا کہ اس غار میں جانے والے راستے پر اپنا جال بنا دیا۔ وہ لوگ اسی سوچ میں واپس چلے گئے کہ اگر وہ اس غار میں چھپے ہوتے تو یہ جال یہاں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے خدایا مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ تو خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، حقیقی ستار میں ہوں اور یہ میرا ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب سے دور کروں۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک کمزور مکڑی کو مقرر کیا گیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا گیا۔ جب مکڑی کو حکم خدا بندی پہنچا تو اس نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے فرمایا کہ ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرے محبوب تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ مکڑی اس امید میں وہاں 700 سال تک اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، جہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جال بنانا شروع کر دیا۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر، ایک وقت میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کی خبر دینے والوں نے مجھے یوں خبر دی ہے کہ جس طرح اس پردہ در کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اس طرح سے صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اس کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جال ہماری روز کی زندگی سے ایسے جڑا ہے کہ جس کا راز جان کر ہماری زندگی کو سکون سے گزر سکتی ہے۔ مکڑیاں جال بڑی مہارت سے بناتی ہیں، ایسی مہارت سے کہ کوئی نئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی مشین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مکڑیاں چلتے پھرتے کارخانے ہیں، ان کا یہ جالا الگ الگ قسم کے ریشمی دھاگوں سے تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کے پیٹ میں 5 سے 6 گلینڈز ہوتے ہیں اور الگ الگ قسم کا یہ ریشم انہی سے نکلتا ہے، جو سوکھا بھی ہوتا ہے اور لیس دھار بھی ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر لیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ یہیں رہیں، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مویزہ رکھا جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف تھے کہ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث میں اس مویزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس عورت نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، یعنی وہ عورت اس بلی کو تڑپا کر مارنے کے جرم میں جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس عورت نے اس بلی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا، اسی لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور جا کر اس میں سے کھانا کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بنا صبح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور ناجش ہے، بلکہ تم پر آنے والی ولیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدم مصر میں بھی بلی کو اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ کبھی مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح دفن کر دیا جاتا۔